ماشاءاللہ، جزاک اللہ، الحمدللہ۔ آپ کافی تعداد میں تشریف فرما ہیں، ایسی صلوات پڑھیں جیسے اہل بیت لائی کی صلوات ہیں۔ تھوڑا بنانا مولا بھائی آ جائیں اندر ہی، آ جائیں بھائی، اتنی دور جو بیٹھ گئے ہیں بلا فصل ہو جاتا، آ جاؤ، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ خیر ہو گئے، مہربانی، بڑی مہربانی۔ ممبر کے پاس آنا جرم نہیں، اس پہ قبضہ کرنا جرم ہوتا ہے۔ مزاج علی کی نفاستوں پہ ناگوار نہ گزرے تو ایسی صلوات پڑھیں کہ کربلا والے ہم سب پہ راضی ہو جائیں۔ اپنے اپنے دل و دماغ میں بساط فکر کے مطابق، عقیدہ و شعور کے مطابق آل بیت علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ جتنا بلند سمجھتے ہیں، پورے بدن کی طاقت کے ساتھ تمام سامعین گرامی مل کے ویسے ہی بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل الحمد ثمنا لنعمائہ وسببا لزیادۃ احسانہ وسبیلا الی جنانہ ومعاذا من بلائہ، والصلاة والسلام علی رسول العربی المکی المدنی الہاشمی القرشی الممتحی الابتہی التہامی، سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نات بخیر منہا او مثلہا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ درود بھیجیے گا اہل بیت رسول کی۔ حضرات سامعین، بزرگان محترم، سادات مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے ذہنوں میں یقیناً محفوظ ہوگا کہ آج 13 محرم الحرام سن 1444 ہجری کو یہ عظیم الشان سالانہ مجلس عزا سادات عظام کے زیر اہتمام پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور میں سمجھتا ہوں میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے افتخار کی بات ہے کہ عرصہ دراز کے بعد ایک بار پھر آج کی اس پاکیزہ مجلس عزا میں یعقوب کو یوسف ملانے والے علی نے آپ سے ملا دیا۔ مہربانی، خیر مہربانی، تسی جیو توڑی نسلہ جی، خیر۔ دیکھیں، کوٹچیاں والے یہ آل محمد کا دربار ہے، ہر بیکاری کے خیرات لینے کا سلیقہ اپنا ہوتا ہے۔ مجھے یہ نہیں کہنا کہ اللہ کرے تھوڑا آیا قبول ہو جائے، مجلس منظور ہو جائے، بانیہ دا یہ ہو جائے، مدمے دا وہ ہو جائے۔ قبولیت کی دعا اس عبادت کے لیے مانگی جاتی ہے جس کی قبولیت میں شک ہوتا ہے۔ تو آپ جتنے ہیں کروڑ سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، مجلس عزا کو مجلس عزا سمجھ کے نیاز مولا اس انداز میں سماعت کریے، عرش والے بھی آپ کو دعا دے کے چلے جائیں۔ مہربانی، اجازت ہے جی، گزارشات شکریہ۔ ایک آیت کریمہ قرآن حکیم سے آپ کے ذہنوں کو نظر کیے، میرے سے پہلے قبلہ و کعبہ بڑے خوبصورت انداز میں اپنا جو ہے علمی گفتگو آپ کے ذہنوں پر پہنچا رہے تھے، ٹوٹے بوٹے لفظوں سے گزارشات پیش خدمت ہونا چاہتی ہیں۔ ارشاد خداوندی ما ننسخ من آیت او ننسہا، آواز توحید ای دنیا والو، زمانے والو، حضرت انسان آگاہ ہو جاؤ، جان لو، میرا عزت والا رسول دنیا میں آنے سے پہلے تم بتوں کے پجاری تھے، ہم تمہیں بیت اللہ کے دروازے پہ لائے۔ تھوڑی بھائی جن گونج آ رہی ہے، بریک کی آواز تھوڑا، خیر بس کرو، مہربانی، نیاز مولا توجہ۔ میرا عزت والا رسول زمانے میں آنے سے پہلے تم بت پرست تھے، ہم تمہیں کعبے کے دروازے پہ لائے۔ میرا نبی دنیا میں آنے سے پہلے تم ظلمت میں رہتے تھے، ہم تمہیں نور کے دروازے پہ لائے۔ بندہ مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، عزت رسول پہ
مذہب جعفریہ سے بڑا کوئی سچا فرقہ ہی نہیں جو عزت رسول پہ بات سمجھ سکے۔ آواز توحید ہی زمانے والے، میرا نبی آنے سے پہلے تم اندھیروں میں رہتے تھے، ہم تمہیں روشنی کے دروازے پہ لائے۔ میرا کملی والا زمانے میں آنے سے پہلے تم بتوں کے پجاری تھے، ہم تمہیں توحید کے در پہ لائے۔ میرا نبی آنے سے پہلے تم جاہل تھے، ہم نے تمہیں عالم بنایا۔ تم بھٹکے ہوئے تھے، ہم تمہیں ہدایت کے دروازے پہ لے کے آئے۔ میرا نبی آنے سے پہلے تم بے حیا تھے، ہم نے تمہیں صاحب حیا بنایا۔ میرا عزت والا رسول دنیا میں آنے سے پہلے تم گنوار تھے، ہم نے تمہیں صاحب زینت بنایا۔ کوٹچیاں میں 13 محرم الحرام کی مجلس اعلیٰ سننے کے لیے جتنے آئے ہیں، جہاں جہاں تک اعلیٰ نشر و صوت سے یہ آواز جا رہی ہے، برسر ممبر رسول نوکر پہلا لفظ نظر کرنا چاہتا ہے، آواز توحید ای زمانے والے، ہمارا نبی دنیا میں آنے سے پہلے تم اتنے ظالم تھے کہ بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ کے دفن کر دیتے تھے۔ ہم نے محمد جیسے نبی پر زہرا کی تعظیم واجب کر کے بتایا، بیٹیاں زحمت بن کے نہیں رحمت بن کے آتی ہیں۔ مہربانی مہربانی، سبحان اللہ۔ نہیں، علی والا نعرہ سارے حلالی بازو بلند کر کے بولو، حیدری۔ مہربانی مہربانی مہربانی، سبحان اللہ۔ پیغام ہو گیا، اس سے نہ ہے مجلس اعلیٰ زیادہ داد لینی یا زیادہ کوٹ پھاٹ نعرے لان نال مجلس نہیں ہوتی۔ پیغام پہنچ گیا، میں سمجھتا ہوں میرے حصے کی حاضری ہو گئی۔ بڑی مہربانی، تسی جی ہو تھوڑی نسل، تم بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ کے دفناتے تھے، ہم نے محمد پہ عزت بطول لازم کر کے بتایا، بیٹیاں زحمت بن کے نہیں رحمت بن کے آتی ہیں۔ پالنے والے تو نے کیا کیا؟ آواز توحید ما ننسخ من آیت او ننسہا، دنیا والوں ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے آیتوں کے بعد آیتوں کو اتارا۔ سبحان سبحان۔ دیکھیں، مجلس اعلیٰ کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے، ضروری نہیں ذاکر آئے خیبر خندق پڑے تھے ٹر جائے، تسی واہ واہ کرو۔ مشکل ترین زمانے میں ہم سفر کر رہے ہیں، عزاداری اتنی سستی نہیں ہے کہ آیا جائے تھے صرف ساڑھے سید زیادہ فیس لین دا بہانہ تو نہیں نا، بطول دے بچڑے دا ذکر ہے۔ جی ہاں، دیکھیں ایک فکرہ نظر کرنا چاہتا ہوں تقریر شروع کرنے سے پہلے۔ آپ سارے صاحبان ذی وقار پڑھے لکھے تشریف فرمائیں۔ ایک سائل نے سوال کیا جناب سلیمان محمدی سے، جناب سلیمان کے سامنے آیا، آگے کہتا ہے سلیمان محمدی آپ ہو؟ کہا میں ہوں۔ کہا منا اہل البیت کا لقب پانے والے آپ ہو؟ کہا میں ہوں۔ کہا بطول جس کی تعظیم کرتی ہے وہ آپ ہو؟ کہا میں ہوں۔ کہا حسنین جس کی عزت کریں وہ آپ ہو؟ کہا میں ہوں۔ کہا ہم نے سنا ہے کہ تم وہ ہو جو داڑھی سے چوکھٹ صاف کرتے ہو۔ چہرے پہ جلال آیا سلیمان کے، آواز دے کے کہتا ہے سوال کرو نہ کرو اپنا لفظ ٹھیک کرو، داڑھی سے چوکھٹ صاف نہیں کرتا، چوکھٹ سے داڑھی صاف کرتا۔ ہائے 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 ہائے، صبح صبح دا ویلا ہے جی، ہن مجلس دا آغاز ہے۔ مہربانی مہربانی مہربانی، بڑی مہربانی۔ لفظ ہوتے ہیں سید زیادہ لفظ ہوتے ہیں۔ جناب سلیمان نے کہا میں سلیمان محمدی کا ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ کہا پوچھئے، کیا پوچھنا ہے؟ سائل نے سوال کیا، اس نے پوچھا آپ بتائیے عزت والے صحابی رسول کے چپ میں اور بولنے میں کیا فرق ہے؟ بابا جی شام نو فکرہ تو لیا جے نوکر دا مجلس اعلیٰ مکبہ سی سید زیادہ فکرہ تو لیا جے حافظ آباد دی نگری ہے جو گھر بتا کے آیا مجلس سننے جا رہا ہوں، مجلس اعلیٰ کا مقصد کیا ہے؟ سائل نے کہا آپ بتائیے جناب سلیمان چپ میں اور بولنے میں، خاموشی میں اور چپ میں کیا فرق ہے؟ وہ گفتگو میں اور خاموشی میں، وائس میں اور سائلنس میں کیا فرق ہے؟ جناب سلیمان نے کہا یاد رکھو میں نے محمد مصطفیٰ کی زبان سے یہ فکرہ سنا تھا، کملی والے کہہ رہے تھے کہ میرے صحابیوں میرے کلمہ گو اپنی زبان پہ کبھی بھی فضول باتوں کو جگہ نہ دینا، جو اپنی زبان پہ جگت بازی کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، اللہ آسمان سے 70 بلائیں اس بندے پہ نازل کر دیتا ہے۔ لہذا خاموشی عبادت ہے، چپ رہنا ثواب ہے، چپ رہنا ثواب ہے۔ سلیمان محمدی کہتے ہیں یاد رکھو خاموشی عبادت ضرور ہے، لیکن جہاں بھی زندگی میں ذکر علی کا آ جائے وہاں پہ خاموشی حرام ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سارے حیدری۔ مہربانی
مہربانی سید جی 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 لکھ لکھ ذکر علی میں چپ رہنا حرام ہے ہاتھ چھڑ دیو اللہ کا نام تے ہاتھ چھڑ دیو ایتھے بدے تو پھر کتے نہیں چھوٹنے زندگی ہو گئی مہربانی 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 ذکر شبیر کو نیاز مولا اس انداز میں سنیے وقت جیسی قیمتی چیز لے کے آپ مجلس اعلیٰ سننے کے لیے آئے وقت سے زیادہ قیمتی کچھ نہیں ہوتا مہربانی بابلی ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے آیتوں کے بعد آیتیں اتاری ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے تمہاری رہنمائی کے لیے آیتوں کے بعد آیتوں کو اتارا آواز توحید ما ننسخ من آیت او ننسہا نات بخیر منہا او مثلہا آواز توحید یاد رکھو جب ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اپنی بارگاہ میں واپس بلا لیتے ہیں تو اس کی جگہ پر ایک آیت اور نازل کر دیتے ہیں سبحان اللہ بھائی اللہ دنا ہے تھوڑی تکلیف کرو ادھر آ جاؤ مولا دنا ہے آ جاؤ مجلس کا ماحول بن جائے گا میرے بعد والے انو آسانی ہو جائے گی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ خیر ہے باندھیندہ تقسیم داری بڑی ہے تسی دورو بہ کے سن لو بڑی گل ہے مہربانی جب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو اس کی جگہ پر اور آیت نازل کرتے ہیں وہ یا پچھلی آیت کے مثل بن کے آتی ہے یا اس سے بہتر بن کے آتی ہے ہدایت کے لیے ہم نے آیتوں کے بعد آیتیں اتاری دیکھیں آپ مجمع میرے سے زیادہ پڑھا لکھا ہے فکرہ میرا ہوتا میں داد دعا لینے کا حقدار تھا جملہ میرا نہیں میں نہیں کہہ رہا سرکار رسالت معاب نے مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے صحابہ کے مجمع میں علل اعلان فرمایا کملی والے کہہ رہے تھے یا اصحاب الناس ماؤ للہ الآیت الکبریٰ مصطفیٰ نے کہا میرے صحابہ یاد رکھو اللہ نے پوری کائنات میں مجھ محمد سے بڑی کوئی آیت خلق ہی نہیں کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں محمد مصطفیٰ اللہ کی سب سے بڑی آیت بن کے آیا صرف آیت بن کے نہیں آیا آیت الکبریٰ بن کے آیا پھر بابا جی ذیلی اسنین شاہ جی یہ جو میں مضمون پڑھ رہا ہوں نا اسی پہ میں نے عشرہ محرم لاہور میں پڑھا ہے 10 دن مختلف ٹی وی چینل سے نشریات اسی پہ آتی رہی ہیں میں 30-35 منٹ میں 10 دن دا مضمون ایک کر کے پڑھ رہا ہوں اب تھوڑا اگر مولا کرے میرے سامعین میری اوقات نہ تولے وہاں پہ روح لے جائیں جہاں میں لے کے جانا چاہتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ پنڈال میں جنت سے لہریں آئیں گی دیکھیں مجلس اعضاء ہے ہم یہاں پہ گالیاں دینے کے لیے جمع نہیں ہوئے جگت بازی کرنے کے لیے جمع نہیں ہوئے وقتی کرنا ہمارا مطمع نظر نہیں ہے سر جی گالی وہ دیتا ہے جس کا پیر گالیاں دیتا ہو نہیں آپ کا بابا اللہ جان دے پیر آفتاب شاہ جی اجے لوگوں کا ذہن ہی نہیں جا رہا ورنہ جتنے بکھر کے بیٹھے نے ذہن میں بکھرے میں لفظ نظر کرنا چاہتا ہوں کیوں ہم گالیاں نہیں دیتے میری قوم کا بچہ جانتا ہے کہ جو دنیا میں ہو ہی گالی اسے گالی کیا دینی میں نہیں دیکھیں مزاج لے آئیں میں ایک سطر اور کہ آپ کے ذہن کے پاس آنا چاہتا ہوں جملہ میرا نہیں تاریخ اسلام کی فکریں ہیں سرکار مولا حسن مجتبیٰ اپنے شہر کی گلی میں آ رہے تھے سواری پہ سوار ہو کے حجت خدا کی سواری کے سامنے ایک عرب کا بدو آیا بدو نے آ کے معصوم کی سواری کا راستہ روکا روکنے کے بعد بھرے بازار نے اس نے مولا کی شان میں بدتمیزی کی گستاخی کی توہین کی انسلٹ کی اس نے گالیاں دینا شروع کی وہ گالیاں دیتا گیا بندے 2 کے 4 ہوئے 4 کے 8 ہوئے 8 کے 10 ہوئے 10 کے 20 ہوئے 20 کے 50 ہوئے وہ گالیاں دیتا رہا بھرے بازار میں امام بیٹا زین پہ چپ کر کے مثل یزداں خاموش ہو کے سنتا رہا وہ گالیاں دیتا رہا مولا سنتے رہے وہ گالیاں دیتا رہا مولا سنتے رہے جب وہ گالیاں دے کے تھک چکا ایک بار عزت والا بیٹا بطول کا زین سے زمین کی آیا عربی بدو کے سامنے آ کے کہا دیکھ ایسے لگتا ہے تو اس علاقے کا رہنے والا نہیں ہے اور میں تم سے سوال کرتا ہوں جیسی تربیت تیری تھی پہلے ویسے تو بولا جیسا خاندان تیرا تھا ویسا تو بولا جیسا حسب تیرا تھا ویسا تو بولا جیسا خون تیرا تھا ویسا تو بولا اب حسن ابن علی تجھ سے پوچھتا ہے بتا اگر تو بھوکا ہے میں عرش والا کھانا زمین پہ منگواتا ہوں
تھکن والی قوم ہے، نہ تھکن والی قوم ہے. لفظ ہوتے ہیں سید زیادہ لفظ ہوتے ہیں. مولا نے کہا اچھا سبحان اللہ، میرے سے پہلے قبلہ و کعبہ یہی لفظ کہہ رہے تھے، اگر آپ بولیں تو تھوڑا اور انداز میں کروں. مولا نے کہا دیکھ میرا چہرہ دیکھ اور پہچان، ویسے تو ہم وہ ہیں جن کی روٹیاں زمین سے عرش پہ جاتی ہیں لیکن اگر تو چاہے تو میں عرش والا کھانا زمین پہ منگواؤں. اگر تو پیاسا ہے میں ساقی کوثر کا بیٹا اسی بازار میں تیرے لیے کوثر کا جام پیدا کر کے دوں. اگر تیرے تو مقروض ہے میں قدرت الہیہ کا خزانہ اوپر قرضہ ادا کروں. اگر تیرے پاس سواری نہیں تو میں مہر نبوت کا سوار ہوا آسمان والی سواریاں زمین پہ منگوا سکتا ہوں. اگر تیرے پاس گھر نہیں تو میری شکل دیکھ اور پہچان، ہم وہ ہیں جن کے نوکر یہاں پہ گھر بناتے مٹی کے ہیں، بن وہاں جنت میں جاتے ہیں. حافظ آباد والے کورچیاں والے ایک بار مولا نے لفظ کہے، شاہ عرب کا بدو بھرے بازار میں قدموں پہ گرا، اپنے کان پکڑ کے کہتا ہے مولا میں اپنی دی گئی گالیوں پہ معافی مانگتا ہوں، اپنی گالیاں بھی واپس لیتا ہوں اور بھرے بازار میں گواہی بھی دیتا ہوں تو بھی سچا، تیری ماں بھی سچی. مزاج نیاز مولا زندگی دراز ہوئے، زندگی دراز ہوئے. مولا نے کہا مولا عربی کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں تو بھی سچا، تیری ماں بھی سچی، تیرا حسب بھی سچا، تیرا نسب بھی سچا، تیرا باپ بھی سچا، تیرا دادا بھی سچا. مولا نے کہا لہذا پہلے تو بھرے بازار میں مجھے گالیاں دے رہا تھا، اچانک یہ تبدیلی کیوں آئی؟ بدو ہاتھ جوڑ کے کان پکڑ کے کہتا ہے مولا عقلیہ پائی گئے، جب بھونکنے پہ اتنا عطا کرتے ہو حیا کرنے پہ کتنا عطا کرتے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی کا نام ہے مجلس اللہ. مہربانی سے مہربانی خیر ہوئے. سبحان اللہ. گالیاں دینا ہمارا متبع نظر نہیں ہے. نظر مولا نے آج پینتن مجلس ازا ایک پیغام کا نام ہے. سبحان شکر ہے. آئیے تو میرے مولا ہوں نجف چوامن علی ہوا بھیجی تھے، میرے امیر کے روزے سے نجف کی ہوا آئے، میرے سامعین کے روشن دلوں پہ اثر کرتی چلی جائے. کملی والے نے کہا مجھ محمد سے بڑی اللہ نے کوئی آیت خلق ہی نہیں کی. میں مصطفیٰ زمانے میں اللہ کی آیت الکبریٰ بن کے آیا. ختم ہو گیا زمانے والوں، لڑائی جھگڑا پھڈا رولائی مک گیا. جب مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ مجھ سے بڑی کوئی آیت خلق ہی نہیں ہوئی، تو اب جب زمانے سے کملی والا ظاہری طور پہ چلا جائے تو ڈھونڈ وہ آیتیں جو دنیا میں مثل محمد بن کے آئی ہیں. تھوڑا پیچھے رہ گئے، نہیں تھوڑا پیچھے. دیکھیں اتنے مشکل لفظ نہیں ہے، میں کوشش کر رہا ہوں آپ کے ذہن پہ آ کے آپ سارے میرے سے زیادہ پڑھے لکھے. ڈھونڈ وہ آیتیں جو زمانے میں مثل مصطفیٰ بن کے آئی ہیں، جو حسب میں نبی جیسی، نسب میں نبی جیسی، کردار میں نبی جیسی، گفتار میں نبی جیسی، طیب نبی جیسی، طاہر نبی جیسی، اطہر نبی جیسی، شریف نبی جیسی، اشرف نبی جیسی، ثابت نبی جیسی، عزت میں نبی جیسی. آپ نہیں سمجھے تو پھر لفظ بدلنا چاہتا ہوں. ڈھونڈ وہ آیتیں جو زمانے میں بولے تو محمد لگے، جو چلے تو محمد لگے، جو سوئے تو نبی. جو دنیا میں مثل مصطفیٰ بن کے آئی ہے، جن کا وجود بھائی نبی جیسا، جو کردار میں نبی جیسی، جو حسب نسب میں نبی جیسی. دیکھیں ایک فکرہ نظر کرنا چاہتا ہوں، فکر کے بعد تقریر شروع کرنا چاہتا ہوں. اگر یہ سارے آپس میں ایک جیسے نہ ہوتے تو شب ہجرت کی پوری رات سوتے علی کو کافر نبی نہ سمجھتے. اگر فرق ہوتا حسب میں، نسب میں، کردار میں، گفتار میں، سوتے علی کو کافر چاچو نبی نہ سمجھتے. اور فکرے میرے نہیں ہیں، تاریخ اسلام کے فکرے ہیں کہ حیدر کرار سو رہے تھے شب ہجرت، ایک بڑے صحابی آئے، نام لینا کا سید زیادہ وقت بھی نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے. مہربانی جو پہنچے سو وہ حیدر کرار کے پائنتی آئے، پائنتی آ کے رک گئے.
رک کے انہوں نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پہ ہمارا سلام پہنچے۔ واہ 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 واہ، تھوڑی چپ اللہ جاندہ ہے، میں نے بہت کچھ سکھن دا موقع دے رہی ہے، میں سمجھ رہا میں نے پینن دا وال نہیں آ رہا، تھوڑی سخاوت تے شک نہیں، آپ بات کی تہ میں چلے گئے اس لیے خاموشی ہو گئی ہے۔ بابا جی بڑے صحابی آئے، بڑے صحابی نے آ کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آج دنیا کہتی ہے شیعہ علی کو حد سے بڑھاتے ہیں، عقل کا علاج کر، علی کہتے ہی اسے ہیں جس کی حد کا پتہ حد کوئی نہ ہو۔ ہماری قوم کے کبھی بچے بڑے بزرگ جوان کسی نے آج تک علی کو رسول نہیں کہا، انہیں گل ہے جی، کبھی نہیں کہا۔ چاچا جب بھی کہا وسیع رسول کہا، نفس رسول کہا، داماد پیمبر کہا، خلیفہ بلا فصل کہا، نور من نور کہا، رسول نہیں کہا۔ اب جو بندہ گھر بتا کے آیا ہے میں مجلس سننے کے لیے جا رہا ہوں، فکرے پہ سبحان اللہ نہ نکلے میں سمجھا گا میں نے پینن دا وال نہیں آیا، کوٹچیاں والے پڑھے لکھے زیادہ نے، دیکھیں کبھی بھی ہم نے علی کو رسول نہیں کہا، یعنی سوتے علی کو صحابہ کی نظر نے غلط سمجھا تو رسول سمجھا۔ مہربانی مہربانی فکرہ پہلے تو لو، داد ہر شے نہیں ہوندی، فکرہ نیاز مولا سنیں گے۔ سوتے حیدر کرار کو سر جی صحابہ کی نظر میں غلط سمجھا تو رسول سمجھا، جاگتے علی کو نصیری نے غلط سمجھا تو خدا سمجھا۔ اب جس علی کا غلط نظر آنا صحابہ کی نظر میں رسول اللہ ہو، نصیری کی نظر میں اللہ ہو، میں سمجھا نہیں سکتا۔ جس فکرے کے لیے بابا لفظ کی محنت کر رہا ہوں وہ فکرہ نظر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں آپ سارے باخبر چہرے تشریف فرمائیں، کوئی ایسا نہیں ہر ایک کی پاکٹ میں بھی دنیا پائی جاتی ہے، آپ کے سامنے ملکی حالات ہے۔ آج 2 ٹکے کے مولوی اٹھ کے اعلان کرتے ہیں علی ولی اللہ آذان سے نکال دیا جائے، یہ بدعت ہے۔ شیعہ کو 1400 سال تک پتہ ہی نہیں چل سکا ہمیں تو کہ انہوں نے بدعت کو شریعت سمجھا ہے یا شریعت کو بدعت سمجھا ہے۔ آج دنیا کہتی ہے علی ولی اللہ بدعت ہے، ہمیں علی نہیں چاہیے، سعودیہ والا اسلام چاہیے۔ عقل کا علاج کر، کعبے کی کمائی سے شراب پینے والے کیا جانے اسلام کیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، جی 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 او جی کرا جیا جیا چاچا جیا، کعبے دی کھٹی کھاون والے، شراب پیون والے، جوا چلاون والے نہیں جانیں گے اسلام کیا ہے۔ اسلام وہ بتائے گا جو 13 رجب کو کعبے میں وارث سے کعبہ بن کے آیا۔ سبحان اللہ، مہربانی سر، مہربانی مہربانی، سائنس لکھی تھی رات کر۔ آج زمانہ کہتا ہے علی ولی اللہ آذان سے نکالا جائے۔ بھائی میرے ایک لفظ میں نظر کرنا چاہتا ہوں، بابا جی یہ فکرہ میں دنیا دے 8 ملک پڑھے آئے، کوٹ چیاں ایک بندہ نہ بولے مولا جاندہ ہے داد ہر شے نہیں ہوندی، آپ کا محبت آپ کی شفقت کا میں مقروض ہو گیا ہوں، فکرہ یہاں پہ سنیے۔ بھائی میرے لڑنے مرنے کی ضرورت نہیں، اگر مسلمانوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تک کلمہ پڑھ کے جنت میں جانا تھا تو غدیر کے دن سے پہلے مر گئے ہوتے۔ مہربانی مہربانی، جی جی نوکر ہیں سر، ذمہ داری ہے، ممبر آل رسول ہے۔ بھائی اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تک کلمہ پڑھ کے جنت چاہیے تھی تو غدیر کے دن سے پہلے مرنا تھا۔ غدیر سے لے کر قیامت تک کے لیے جنت میں جانے کے واسطے اللہ نے علی ولی اللہ واجب قرار دیا ہے۔
ہوں سمجھے نہیں آپ زبان نے مہربانی مہربانی بابا سارے واہ 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 سبحان اللہ کرا تھوڑے سمجھن دی کیا بات ہے تھوڑے ٹھڈے نعرے تو دل کر رہا میں پوری تقریر قربان کرا ہر حلالی بازو بلند کر کے بولو حیدری سبحان ستر بابا جی آخری نظر کرنا چاہتا ہوں سفر کرنا چاہتا ہوں آج دنیا کہتی ہے علی ولی اللہ آذان میں نہ لیا جائے علی کا نام لینا بدعت ہے بھائی کیا کیسے بدعت ہے ہم پاکستان میں رہنے والے 9 کروڑ ماتمی ازادار شیعہ حبدار نہ لڑائی چاہتے ہیں نہ جھگڑا چاہتے ہیں ارے ہائے سبحان اللہ 70 آئی ذہن دے بیت فکر آ گیا میں پری پلین نہیں پڑھ میرے ہوتے میں داد لینے کا حقدار تھا میں نہیں کہہ رہا زمانہ کہتا ہے علی ولی اللہ بدعت ہے فکر میرے نہیں سرزمین سیمن میں یہ فکر لال قلندر نے کہے تھے لال شہباز قلندر نے سیمن کی نگری میں کہا تھا یاد رکھو دنیا والے برآں کتاب کے نداد ذکر مرتضی لعنت برآں کتاب و صاحب کتاب را زمانے کی ہر وہ کتاب قرار نہ ہو میں شہباز قلندر اس کتاب پہ بھی لعنت کرتا ہوں لکھنے والے پہ بھی لعنت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی ستر پوریاں کرا جی میں سائیں دی ستر ہے میں پوری کرا رو بھائی لال سے کہتے ہیں برآں کتاب کے نداد ذکر مرتضی لعنت برآں کتاب و صاحب کتاب را لال سے کہتے ہیں تسبیح زہدم کہ تبرہ نامی کنند در گردن سگان جہنم تناب را لال سے کہتے ہیں کہ جس کتاب میں ذکر حیدر نہ ہو میں کتاب پہ بھی لعنت کرتا ہوں لکھنے والے پہ بھی لعنت کرتا ہوں اور یاد رکھو عبادت گزاروں کی وہ تسبیح جس میں دشمن زہرا پہ تبرہ نہ کیا جائے وہ تسبیح نہیں ہوتی بلکہ جہنمی کتوں کے گلے کی رسی بن جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی آؤ بسم اللہ آؤ بیٹھیے مہربانی جی آخری فکرے بہت وقت لیا آپ کا سلام کرنا چاہتا ہوں آپ کو اسی فکروں پہ اپنے گھروں کو جائیے گا ضرور نظر مولا نیاز پنجتن مجلس اللہ سے نشر ہونے والا پیغام دامن میں لے کے جائیے گا آج زمانہ کہتا ہے علی ولی اللہ آذان سے نکال دیا جائے پہلے تو علی کو کعبے سے نکال کے دکھاؤ اور سمجھے نہیں زندہ باد تھوڑے ہتھاں نہیں خیر ہوئے تھوڑی نسلہ نہیں خیر ہوئے بھئی علی کعبے سے اچھا آذان میں بدعت ہے ہم لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے بابا جی پورا حافظ آباد اللہ کرے فکرہ سن جائے میرے طویل سفر کی محنت سوارت ہو جائے گی بھائی ہم تسلیم کر لیتے ہیں نقل کفر نباشد آذان سے علی ولی اللہ کا نام نکالنا چاہیے علی ولی اللہ واقعہ ہی بدعت ہے بالکل علی ولی اللہ آذان میں نہیں آنا چاہیے یہ بدعت ہے مگر کیسے بدعت ہے جیسے آذان میں لا الہ الا اللہ کا نعرہ بدعت ہے مشرک کی نظر میں جیسے محمد الرسول اللہ کا اعلان بدعت ہے کافر کی نظر میں اسی طرح علی ولی اللہ بدعت ہے منافق کی نظر میں سبحان اللہ مہربانی خیر ہو تسی جی مولا زبان ہے بس یہ آپ کا ذہن بنانا تھا 13 محرم ہے آج لاشوں کو قید کر کے پھرتے رہے مسلمان اللہ جی کنا بابا جوانی قربان جی لکھ پھر افتاب شدی میں ممبر رسول تے کھڑا فکر میرے نہیں میں نہیں کرے مسافر ذکر حسینہ توڑا راگو سیدہ لے مہمان اللہ سے دا ممبر رسول تے کھڑا تے بائیں بان کے منت کر رہے ہیں فضائل پہ آپ نے بڑی داد دی بڑے نعرے لگائے اتنا میں پڑھا لکھا نہیں جتنا آپ نے پیار کیا ہے میں مقروض ہوں آپ کا لیکن منت کر رہے ہیں
وہ فضائل تھا، یہ اجڑے ہوئے گھر کی کہانی ہے۔ شبیر کے مصائب اور نخرے کا جوڑ نہیں ہوتا۔ غریبوں کے غم میں غریب بن کے ہے کر دیجئے گا، زخمی پہلو والی راضی جائری۔ میں نہیں کہہ رہا، خدائے سخن میر انیس علیہ رحمہ کے فکرے ہیں۔ قبلہ کہہ رہے تھے لاشوں کو قید کر کے پھرتے رہے مسلمان، سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی۔ اللہ اجرکم اللہ، جی کرم، جی جی جی، واقعی کسی دکھ میں نہ روئے وہ آنکھ جو غریب نئے نوا کے غم میں رونے آئی۔ حسین ابن علی آپ کو اس ذکر کا بہتر سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ مولا بانیہ نے مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ جتنی دعائیں لے کے آئے ہیں، اس ذکر کی وارثہ بھی آپ کی تمام دعائیں جانتی ہے۔ مولا آپ سب کو دولت سکون عطا فرمائے۔ لاشوں کو قید کر کے پھرتے رہے مسلم۔ دیکھیں آج 13 محرم ہے، 2 سطر نظر کرنے ہیں مصائب کے۔ ایک جملہ آپ کے لیے، ایک جو پردے میں مائیں بہنیں آئی بیٹھی ہیں ان کے لیے۔ 11 محرم کو کربلا سے 2 قافلے چلے ہیں۔ ذہن لے آئیے ایک بار مجلس اللہ، مومن آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، آپ اپنی عبادت پہ دھیان دیں بنام مولا۔ 2 قافلے چلے کربلا کے بند سے، نئے نوا کے جنگل سے، 11 محرم کو۔ دونوں کا سفر کا رنگ بڑا عجیب ہے۔ کچھ سر تھے جو نیزے کی نوک پہ سوار تھے، ہائے 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 واجب ہے، ہائے واجب ہے، ہائے واجب۔ شیعہ قوم کو اللہ نے خلق ہی رونے کے لیے کیا ہے۔ آپ نہیں روئیں گے تو کون روئے گا؟ اس بی بی کی دعا ہے جو رو کے کہتی تھی پالنے والے میرے حسین کو رونے کے لیے قوم بھیج دے، جس کے جوان میرے جوانوں کو روئیں، جس کی عورتیں میری عورتوں کو روئیں۔ چچا سین دی دعا دی قوم ہے۔ عجیب رنگ میں قافلے دونوں چلے ہیں۔ لفظ آپ سمجھ گئے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ آگے مصائب پڑھنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ کورچیاں والے کچھ سر تھے جو نو کے نیزہ پہ سوار تھے۔ دوسرے قافلے کا رنگ عجیب تھا، کچھ بیویاں تھیں جو بن پالان محمل کے یوں کہے۔ لاشوں سے گزر ہوا، کوفے کی اور قافلے کا سفر شروع ہوا۔ عجیب لفظ لکھا ہے مقتل کی کتابوں نے۔ اللہ جانتا ہے کربلا کے بعد ظلم ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ معلوم نہیں مسلمانوں کو محمد کی بیٹیوں کے ساتھ دشمنی کیا تھی۔ نہ بیٹوں کے ساتھ دشمنی کا پتہ چلا۔ میں محرم پڑھ رہے ہم لاہور، پیر آفتاب شاہ جی اے میں سطر پڑھی ہے، اس سے تے مومنہ نے اتنا گریہ کیتا ہے، بندے لو لوہان ہو گئے ماتم کر کے۔ میں لفظ کوٹچیاں میں کہنا چاہتا ہوں، حافظ آباد ضلع والے 1400 سال سے لے کے آج تک میری قوم کا کوئی ذاکر، واعظ، خطیب، علامہ، مفتی، قاری یہ فیصلہ ہی نہیں کر پایا کہ علی کی بیٹی کو امت نے محمل کے اوپر زیادہ مارا ہے یا محمل سے گرا کے زیادہ مارا۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان۔ آخری صف تک کوشش کرو ماتم میں شامل۔ ہر لفظ ہوتے ہیں بابا جی محسوس کرنے کے لیے۔ اے حافظ آباد دی نگری ہے تو تسی ادب دے سامنے ہو، میں نے پتہ ہے چاکو چھری ٹوکے تے تھوڑا کوئی جوڑ نہیں۔ اب ادب کی ذاکر سمجھ ہی نہیں آ سکی۔ امت نے علی کی بیٹیوں کو محملوں کے اوپر زیادہ ظلم کیا ہے یا محملوں سے گرا کے زیادہ ظلم کیا ہے؟ دونوں قافلے چلے ہیں 11 محرم کو۔ کچھ سر تھے نو کے نیزہ پہ سوار، کچھ بیویاں تھیں جو یوں قید تھی۔ مقتل کی کتابوں میں بابا جی ایک لفظ لکھا ہے، عجیب رنگ تھا قافلے کا۔ صاحبان مقتل لکھے ہیں جو نو کے نیزہ پہ سوار تھے نا سر، ان میں سے اگلے سر کی آنکھیں کھلی تھیں اور اس کی نظریں رستے پہ لگی ہوئی تھیں۔ اللہ جانے راز کیا تھا، جو بیویاں قید تھی نا وہ قید ہونے کے باوجود بڑی مشکل سے گردن ہٹا ہٹا کے دیکھتی تھی کربلا۔ ہر بیوی مڑ کے دیکھتی تھی کربلا، پتھروں کے ڈھیر پہ آئے سارے رونے کے لیے۔ پیر ضلع شاہ جی میں اللہ جاندہ ہے فکرے دی سمجھ نہیں آئی، میں ممبر رسول تے کھڑا، میں پاکستان بڑے علماء تو پوچھے آئی نہیں وجہ کیا ہے۔ وہ جو نو کے نیزہ پہ سوار تھا اس کی آنکھیں آگے کیوں دیکھتی تھی، جو بی بی قید تھی وہ مڑ مڑ کے پیچھے۔ حافظ آباد علیہ پتہ ہی نہیں لگا۔ شاہ جی قبلہ میں کربلا گیا، مولا کے حرم میں جماعت ہوئی،
وہاں پہ جو حرم میں جماعت کرواتے ہیں نا، ان کا نام ہے علامہ مہدی۔ شیخ مہدی نے جماعت کرائی، سلام پھیرا، میں نے قبلہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، میں کہا سرکار پاکستان سے آیا ہوں، ایک سوال پوچھنا ہے۔ 11 محرم کا دن تھا، یہی کربلا کا میدان تھا، 72 بے کفن جنازے چھوڑ کے علی کی بیٹی کا قافلہ چلائے، آپ بتائیے راز کیا تھا کہ بی بی مڑ مڑ کے کربلا حسین کھلی آنکھوں سے راستہ کیوں دیکھتا تھا؟ عالم دین کی حافظ آباد والا اٹھاؤ نکل گئی، امامہ اتر گیا، اور روک کہتے ہیں اور کوئی وجہ نہیں، بہن مڑ کے اس واسطے پیچھے دیکھتی تھی، بے کفن چھوڑ آئی ہو، اللہ جانے کوئی کفن دینے والا، او اللہ جانے کوئی دفن کرنے والا۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان، بہت گریہ ہو گئے۔ میں کہا قبلہ یہ تو سمجھ آئیے وہ بہن تھی گالیا جیسی، مڑ کے دیکھتی تھی اللہ جانے کوئی کفن دے گا یا نہیں، تو جو نو کے نیزہ پہ تھا وہ آنکھیں کھول کے آگے کیا دیکھتا تھا؟ اور کوچیاں والے رو پڑے، عالم دین رو کے کہتے ہیں کیسے پردہ ڈالو؟ شبیر کٹے ہوئے گردن سے دیکھتا تھا، میرے ساتھ علی کی بیٹی ہے، اللہ جانے آگے بازار اور شرابی لوگ۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان، اجرکم اللہ۔ آخری صف تک آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ کجا حیا کی ملکہ، کجا بے حیا لوگ۔ سید زادہ میں ایک سطر کہہ رہا ہوں، جنہیں بندے دل تو لگ گئی نا، میں وعدہ نہیں کر رہا، وعدہ کر رہا، دعویٰ نہیں کر رہا، قیامت کی وادی میں بھی روئے گا۔ دنیا سمجھتی ہے شیعہ پاگل ہیں جو شام کو روتے ہیں، ننگے سر رونے والی قوم۔ شام اس بدکماش نگری کا نام ہے جسے دن کے اجالے میں بھی شام کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، جی 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 بابا جی، واہ 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 واہ، اجرکم اللہ اجر، جی 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 جی، لکھ لکھ واری پڑھے لکھے بندوں کے لیے لفظ تھا۔ وہ بے حیا نگری ہے سر جی شام، جسے دن کی روشنی میں بھی شام کہتے ہیں۔ آپ نے اندازہ ہی نہیں لگایا۔ میں ایک سطر آخری کہہ رہا ہوں، سلام کر رہے ہیں سادات و مومنین دا۔ شاہ جی میں غلط پڑھوں، مجھے گاڑی تک جانا ہی نصیب نہ ہو۔ 2-3 سال پہلے میں سین لے گیا، شرف ہویا زیارت تے ونجن دا۔ بابا جی لاہور کے ایئرپورٹ سے ہماری فلائٹ تھی، قافلہ سارا تیار تھا، میں لاہور ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا، یا اچانک آواز آئی منتظر مہدی۔ میں نے مڑ کے دیکھا، 3 بیویاں تھی کھڑی ہوئی، کالا سیاہ برقع، کالے لباس میں۔ ایک بیوی نے برقعے کے اندر سے اشارہ کیا ہاتھ کا، میں پاس چلا گیا۔ اس نے کہا بیٹا منتظر میں تینوں جاننی ہاں، تو ذاکر ہے ساڑی قوم دا، زیارات تے جا رہے ہیں؟ میں کہا جی جا رہے ہیں۔ وہ تینوں میں سے ایک بڑی بی بی کہتی ہے بیٹا ہم سید زادیاں ہیں، ہم موسیٰ کاظم کی رلی ہوئی اولاد ہیں، ہم بھی شام جا رہے ہیں، ہمارے گھر میں مرد ہے کوئی نہیں، ہم اکیلی مستورے ہیں، تم قافلے میں جتنے ہو امتی ہو تو ہمارے بیٹے لگتے ہو، سید ہو تو بھائی ہو، میں سالار سے کوئی تقاضا نہیں کرتی، زائرین کا رش ہوتا ہے، میں تمہاری محنت کرتی ہوں، ہمیں ایران دکھاؤ نہ دکھاؤ سالار کی مرضی ہے، کربلا دکھاؤ نہ دکھاؤ، ہمیں غازی کے بعد اترنے کی جگہ دکھاؤ نہ دکھاؤ، کوئی پرواہ نہیں، رولے شہروں کا میدان دکھاؤ نہ دکھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، میں ہاتھ جوڑ کے سید زادیوں کی محنت کرتی ہوں، ہمیں وہ بازار ضرور دکھانا جہاں پہ بدماشوں میں کہتی تھی چادر دے دو، اور میں حیا کی ملکہ، اور میں غازی کی آقا زادی، اور میرا علی جیسے باپ سے پردہ۔ اللہ مان رو پڑے، سارے رو پڑے۔ نیاز بطول میں منت کر رہے ہیں، منت مصائب دا جوڑ نہیں۔ ایک بار ذہن لے آئیے گا میدان شام میں، بازار شام میں قافلہ چلا، ایران کی زیارات تھی، ہم نے کی۔ سجی قبلہ بغداد سے فلائٹ تھی دمشق کے لیے، دمشق اترا جہاز، اگلے دن پاک سیدہ کی زیارت کر کے ہم جانے لگے بازار شام کی طرف۔ مجھے سید زادیوں کا حکم یاد تھا، میں قافلے سے نکھڑ کے ان کے پاس آیا، میں کہا میری ماں آپ موسیٰ کاظم کی اولاد ہیں، میں تھوڑی کنیز دا پوترا، آپ نے لاہور ایئرپورٹ پہ حکم دیا تھا کہ ہمیں بازار ضرور دکھانا۔ میں کہا میری ماں یہ جو سامنے دروازہ آیا ہے نا اسے کہتے ہیں باب السات،
باب عربی میں دروازے کو کہتے ہیں، 7 گھنٹے کی جمع ہے، جو مصلے پہ جاتے ہوئے تھک جاتی تھی نا، یہ وہی دروازہ ہے جہاں پہ چپ کر کے 3 دن کھڑی رہی۔ لوگ کہتے تھے ابھی شرابی نہیں آئے، ابھی ناچنے والی عورتیں نہیں آئی۔ اللہ مان شیعت تیرا محرم نو ہو نہیں سکتا شام تے ڈھا۔ میں کہا میری ماں یہ سامنے والا باب 7 ہے، اس باب کو آپ عبور کریں گی، سامنے وہی بازار ہے جس بازار کے ہر موڑ پہ کہتا تھا چادر دے دو، میرے پاس غازی کی ملکہ ہے اور میں زین العابدین وعدہ کرتا ہوں اس موڑ پہ دے دو، اگلے پہ لوٹا۔ اللہ معاون، اللہ معاون، اللہ معاون، دل دکھے اللہ واسطے اپنی قوم کا مدح خان ہونے کی حیثیت میں معاف کریے گا، میں معافی مانگ کے سجی ایک دردی سطر پڑھ رہا ہوں۔ بیویوں نے کہا یہ باب 7 ہے، اس کے آگے بازار ہے۔ میں کہا میری ماں آئیے۔ سید زادہ ہم سارے ماتمی نوحہ پڑھتے جا رہے تھے، نوح خان نوحہ کر رہے تھے، ماتمی ماتم کرتے، ہم بازار شام میں سفر کر رہے تھے۔ 10-15 قدم پہ میں نے مڑ کے دیکھا، تینوں سید زادیاں نظر نہیں آئی۔ میں تیز قدم اٹھا کے واپس آیا، دیکھا تینوں بیویاں چپ کر کے باب 7 میں مٹی پہ بیٹھی تھی۔ میں کہا میری ماں آپ نے تو پاکستان سے کہا تھا بازار دیکھنا ہے، اب بازار آیا ہے تو چلتی کیوں نہیں ہو ننگے سر رونے والوں؟ ایک بار تینوں سیدزادیوں نے ماتم کیا، ماتم کر کے کہتی ہیں بیٹا کیسے بتائیں، 1400 سال بعد ہمارے سر پہ برقع بھی ہے، نہ کوئی پتھر مارنے والا، نہ کوئی آگ پھینکنے والا، نہ کوئی باغی کہنے والا، لیکن کیسے چلے 1400 سال بعد بازار کا ماحول اتنا خراب ہے، ہم سے نہیں چلا جاتا۔ سوچتی یہ ہے جب ہم سے نہیں چلا جاتا، اللہ جانے سجاد سکینہ لے کے کبھی اس بازار کبھی اس بازار۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الکافرین وسیعلم الذین ظلموا۔